جو کہ شاید اس مرض کی یا اس وبا کو بھی اوورٹیک کر دے. تو اس کے تحت مختلف سٹیجز پہ اس کو ذرا سا وہ رکھا گیا. پبلک پلیسز، کانگریگیشنز، یہ ساری چیزیں تو بند رکھیں. اب جو ہے تو ابھی جہاں تک انڈسٹری کا یا بزنسز کا، دکانوں کا، چھوٹے کاروباروں کا کھولنا اس لیے اہم سمجھا گیا بیکاز اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو جو وبا ہے اس کی وہ اتنی جو ہے کیٹاسٹرافک سچویشن نہیں ہے جو کہ کئی اور یورپین ممالک میں تھی. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ وہ ہو نہیں سکتا. وہ جو مرحلہ وار کھولنے کا ارادہ کیا گیا ہے تو وہ اسی طرح ہی ہوگا کہ ہم اس کو گریجولی کھولیں گے اور مانیٹر بھی کرتے رہیں گے. اور اس میں جو سب سے جو حاصل گفتگو ہے یا حاصل میٹنگ جتنی بھی ہیں وہ ہے کہ جی یہ سب تب کامیاب ہوگا جب آپ کے ایس او پیز پہ عوام عمل کریں گے، عوام کوآپریٹ کریں گے، عوام احتیاط کریں گے، تمام وہ حفاظتی تدابیر اختیار کریں گے جو کہ اس مرض سے ہمیں دور لے جا سکتی ہے، اس سے محفوظ رکھ سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جی ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس سے ہماری جو بزنسز ہیں ان پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جو چھوٹی بزنسز ہیں یا جتنی بھی بزنسز ہیں اس میں بعض ایسی بزنسز بھی ہیں کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ بند ہو جاتی تو وہ پھر کے لیے بند ہو جاتی. تو معیشت کا اور عوام کے صحت کا ان دونوں میں ایک بیلنس کرنے کی حکومت پہلے دن سے ہی کوشش کر رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ اب تک وہ اسٹریٹجی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیاب ہوئی ہے. اور ہم اس کو آگے بھی مانیٹر کرتے رہیں گے کہ اگر یہ احتیاط لوگوں نے نہ کی جی نظامی صاحب اس سے جو ہے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے شبلی صاحب کہ یہ پہلے جو بھی فیصلے ہوئے ان میں ایک تناؤ سا رہا، خاص طور پہ سندھ اور وفاق کے درمیان، اور کچھ بیان بازیاں بھی چلتی رہی ہیں. تو اس وقت جس طریقے سے کیا گیا اس میں تو نظر آتا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کی کنسنسس کے ساتھ کیا گیا، تو کوئی ایسی گنجائش تو نہیں نظر آتی کہ اس پہ بعد میں شکایت پیدا ہو. دیکھیں جی بالکل یہ ہمیشہ یہی ہوا جی کہ اس میں یہ تھا کہ جو بھی فیصلے ہوتے تھے اس پلیٹ فارم سے جو کہ سارے اس میں سٹیک ہولڈر شامل تھے وہ فیصلے کنسنسس سے ہی ہوتے تھے. ابھی بھی تقریباً پورا کنسنسس، صرف ایک ایشو ہے جس میں کہ کچھ پروونسز کا ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں تھوڑے تحفظات ہیں، انٹر پروونشل یا انٹر سٹی ٹرانسپورٹیشن کا. تو وہ ایک قسم کا سیلف ڈیفیٹنگ ہے کہ ایک سائڈ پہ ہم کھولیں اور دوسری سائڈ پہ ہم اگر ٹرانسپورٹ کو وہ نہ کر سکیں تو جو لیبر کی موومنٹ ہے یا لوگوں کی جو موومنٹ ہے، مٹیریل کی موومنٹ ہے، اس میں بڑی دقتیں وہ ہوں گی، سامنے آئیں گی. اس کے علاوہ ٹوٹل مکمل کنسنسس تھا ہر بات پہ، اور یہ بات آن ریکارڈ ہے، اس کے منٹس بھی بنتے ہیں. اور میں امید یہی رکھتا ہوں کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے یا کوئی اور گورنمنٹ ہے وہ اس کو جو ہے بجائے اس کے کہ اس کو متنازع بنائے، وہ اس پہ پوری عمل درآمد پہ زیادہ فوکس کریں گے بنسبت اس کو پولیٹیکل ایشو بنانے کے، بیکاز یہ مسئلہ ہمارا سب کا کامن یہ مسئلہ ہے. شبلی صاحب یہ تو تمام باتیں اپنی جگہ ہو گئیں، اور بعد میں جس طرح نظامی صاحب نے ابھی بات کی کہ پھر تاثر یہ آتا تھا کہ وفاق یا سندھ میں کوئی تناؤ کی کیفیت ہے. اچھا ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ وفاق اور سندھ میں ورکنگ ریلیشن بالکل ٹھیک ہے، اور باقی جو بیانات وزیروں کے یا ترجمانوں کے آتے ہیں وہ معمول کی سیاست ہے، اور وہ ظاہر سیاسی جماعتیں وہ تو چلنا ہی ہیں. آپ اس کی کس حد تک تائید کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ جو اسکولوں میں امتحانات منسوخ کیے گئے ہیں اور میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے جو لوگ ہیں وہ پچھلی کارکردگی پہ پروموٹ کر دیے جائیں گے، کیا کبھی پہلے بھی ایسا ہوا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں پہلے کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ پورا ملک ایک قسم کا اس صورتحال سے دوچار ہوا ہو. یہ بہت یونیک ٹائمز ہیں، یہ ایک بڑے منفرد قسم کا وقت ہے. اس میں ہم نے ظاہر ہے کہ ملک کو روکنا بھی نہیں ہے، ان کو ہم نے آگے بھی لے جانا ہے. تو ہمیں منیمم کچھ ایسی ارینجمنٹس کرنے ہوں گے، کچھ ایسے کمپرومائزز کرنے ہوں گے جو کہ آئیڈیل یا عام حالات میں کبھی بھی نہ ہوں. لیکن ہم نے چونکہ چیزوں کو آگے بڑھانا ہے اور ایک چھوٹے سے گیپس کے ساتھ جو ہے نا وہ مکمل تو اس کو نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایسی کنڈیشنز نہیں لگا جا سکتی جس میں کہ امتحانات کا منعقد نہ ہونا، یہ سارا اس صورتحال
کی وجہ سے ہے، ورنہ تو اوبیسلی ہم یہ بات بھی نہ کر رہے ہوتے۔ یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا وقت ہے ایسا کہ ایک طرف قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اگرچہ یہ صرف کرونا وائرس پہ ہے، لیکن یہ بجٹ میکنگ کا بھی ایک قسم کا موقع ہے۔ کہتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس تو آدھے سے بھی کم رہ گئی ہیں دنیا بھر میں جو بحران ہے، لیکن جو فگر اس سال کے آئے ہیں اس کے مطابق مالی سال کے کہ ہماری جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ تقریباً 802 بلین روپے ہے، اور اگر دیکھیں تو ڈیفنس جو ہے وہ 31.88 بلین روپے ہے۔ لیکن اب جب ہیلتھ پہ جائیں تو محض یعنی کہ حیرانگی ہے کہ صرف 5.1 بلین روپے ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اب تو ساری قوم نے محسوس کی ہے کہ میرے خیال سے ہمارے ہیلتھ پہ اور ایجوکیشن پہ جو آؤٹ لیز ہیں بہت کم ہیں۔ تو یہ کوئی اس قسم کی سوچ ہے کہ اس کرائسس میں یہ تو ہمیں پتہ لگا کہ ہماری جو ہیلتھ سروسز ہیں وہ بہت، اگرچہ میں یہ کہوں گا اس کے باوجود حکومت نے بڑی اور صوبوں نے بڑی اچھی طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جتنا کیا جا سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جب تک انویسٹمنٹ نہیں ہوگی اور ہاسپٹلز بنیں گے اور اکوپمنٹ نہیں ہوگی یہ معاملات آگے نہیں چلیں گے۔ تو اس سلسلے میں کوئی پرائرٹیز تبدیل کرنے کی کوئی بات ہو رہی ہے؟ بالکل جی، بالکل۔ دیکھیں ہمارا جو ایک جو آئینی ڈھانچہ ہے اور جو ہمارا ایک ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ ہے اس میں وہ اس کی جب کوئی کرائسس آتی ہے تو اس کی کمزوریوں یا ان کی اسٹرینتھس کا پتہ چلتا ہے۔ اس کرائسس میں ہم نے یہی دیکھا کہ جو انویسٹمنٹ ہے ہیلتھ سیکٹر میں یا ایجوکیشن سیکٹر میں اس وقت ذرا زیادہ ریلیونٹ جو ہے وہ ہیلتھ ہے۔ تو اس میں جو بجٹ جس کا آپ نے ذکر کیا یہ تو ہے کہ ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے جس میں کہ صوبائی حکومتوں کا علیحدہ اس بجٹ ہے، یہ جو ہے تو فیڈرل کا بجٹ ہے۔ لیکن ابھی ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا، قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے اپنے جو کم ایک محدود جو ہمارے وسائل ہیں ان کا سب سے بہتر طریقے سے اور ترجیحاتی بنیاد پہ جو ہے تو اس کے لیے ایلوکیشنز ہوں، بیکاز کوئی قوم بھی جو کہ صحت مند نہ ہو، ایک قوم جو کہ پڑھی لکھی نہیں ہو، ایک قوم جس کا کہ ڈیفنس مضبوط نہ ہو معاشی طور پہ، تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ہم نے اپنی ترجیحات کی ترتیب دینی ہے اور اسی کے مطابق اس کو وہ وسائل دینے ہیں جس کا کہ وہ پرٹیکولر جو ایریا ہے وہ اس کا حقدار ہے۔ شبلی صاحب، اسی لیے یہ 18th امینڈمنٹ پہ جو تھوڑی بہت بحث چلی ہے حکومت کی طرف سے اور اپوزیشن نے اس پہ بڑا سٹینڈ لیا ہے کہ جی ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے دیں گے۔ NFC ایوارڈ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ادارہ ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم ان سب صوبوں کو بلا کے یہ ڈائریکشن دیں کہ بھائی اپنے جو جب تک 18th امینڈمنٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا آپ کم از کم اپنے جو بجٹس ہیں اس میں تعلیم اور خاص طور پہ ہیلتھ کو وہ امپورٹنس دیں جو ایک پاکستان جیسے ترقی پذیر یا غریب ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے؟ جی نہیں، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یہ پلیٹ فارم بہت ہی اہم ہے CCI کا، جس میں کہ اس قسم کی چیزوں پہ دیکھیں جو ہماری جو کنٹینشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کا یا اس میں کوئی ایسی چینجز کرنے کا کہ جس سے کہ اس کے پوری حیت ہی بدل جائے۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ جب کرائسس ہوتے ہیں تو آپ کے جو بھی آپ کی جو ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس ہوتی ہیں وہ ٹیسٹ ہوتی ہیں کہ وہ کدھر کمزور ہیں، تو پھر آپ انہی ایریاز کو ایڈریس کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل، لیکن یہ ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے، بیکاز اس قسم کے کرائسس یہ تو ہمارے اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ مدد ہے اور ہماری حکومت، اور میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کی جو ایک نیک نیت تھی اور جو ان کا جو ایک کلیئرٹی تھی جس میں کہ وہ یکسوئی کے ساتھ باوجود پریشرز تھے، بڑا کرٹیسزم بھی ہوا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ گیون سرکمسٹانسز میں انہوں نے بہترین فیصلہ کیا اور اس جو اتنی بڑی کرائسس تھی جس نے بڑے اچھے ملکوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، تو ان چیزوں پہ بالکل بحث ہونی چاہیے۔ جی شبلی صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ بات میڈیا سے بھی کریں گے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کو حکومت کا خیال بھی رکھنا ہے اور صحافیوں کا خیال بھی رکھنا ہے، آپ کیسے خیال رکھیں گے؟ بریک کے بعد آپ سے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شبلی فراز صاحب، آپ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا جس میں آپ نے یہ کہا کہ آپ نے حکومت کا خیال بھی رکھنا ہے اور صحافیوں کا خیال بھی رکھنا ہے. ایک تو بات سمجھ آتی ہے، دیر از اے ٹریڈیشنل وے، روایتی طریقے سے آپ خیال رکھیں، حکومت بھی خوش، صحافی بھی خوش، سب خوش. لیکن وہ طریقہ کیونکہ آپ کا نعرہ تبدیلی کا ہے تو اس سے ہٹ کے کوئی نیا طریقہ آپ کو نکالنا پڑے گا. تو کیا طریقہ وہ کیا ہو سکتا ہے اور اس پہ کچھ سوچا ہے آپ نے؟ دیکھیں، پہلے تو میں کہوں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صرف صحافت میں نہیں، اس ملک میں جنرلی ایک ایلیٹ کیپچر ہے. اس سے مراد میری یہ ہے کہ دیکھیں، جو بڑے اخبار ہوتے ہیں یا جو بڑے پبلیکیشن ہاؤسز ہوتے ہیں، وہ تو ان میں اپنی ہی ایک انہیرنٹ اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکتے ہیں اینڈ دے کین کیری دیم سیلز تھرو اینی کرائسس. پرابلم وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ کہ صحافت، آپ کو پتہ ہے کہ میرا تو اس میں میری فیملی انڈائریکٹ طریقے سے منسلک تھی کہ یہ جو لکھنے کا اور جو صحافت کا جو کام ہے اس میں ہم ان کی بات کرتے ہیں، ان صحافیوں کی بات کرتے ہیں. اس میں ہم اینکرز کو شاید شامل نہ کریں اسٹیج پہ، جو زیادہ جو ایک ولنریبل اور ایک جو ذرا ویک لنک ہے میڈیا کا، وہ ہے جو پرنٹ میڈیا میں لوگ ہیں یا ایون جو الیکٹرانک میڈیا میں جو لیٹس سے کہ آپ کے کیمرہ مین ہیں، آپ کے جو سٹاف ہے، جو آپ کے اسکرپٹ رائٹرز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان کی بھی پروٹیکشن جو ہے تو میرا خیال ہے کہ بڑی اہم ہے. وہ چھوٹے اخبار جو کہ ریجنل اخبار ہیں، وہ ان کو بھی انکریج کرنا وہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے.